السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ اسرائیل میں تعینات امریکی سفیر مائک ہکابی کے ایک حالیہ انٹرویو نے نہ صرف مسلم دنیا کو پریشان کر دیا بلکہ عالمی سفارتی حلقوں میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بائبل کے حوالے سے یہ موقف اختیار کیا کہ اسرائیل کو وسیع خطے پر کنٹرول حاصل کرنے کا حق ہے، یعنی اسرائیل کی سرحدیں دریائے نیل سے دریائے فرات اور سعودی عرب تک پھیل جائیں، پورے مڈل ایسٹ میں۔ امریکی سفیر نے اسے اسرائیل کا حق قرار دے دیا۔ امریکی حکومت نے ابھی تک اپنے سفیر کے بیان سے لا تعلقی اختیار نہیں کی اور اسے ان کا ذاتی خیال قرار نہیں دیا، جس سے لگتا ہے کہ شاید امریکہ بھی اس کے پیچھے ہے۔ امریکی سفیر نے مشرق وسطیٰ کی ممکنہ جغرافیائی حدود سے متعلق سوال پر کہا کہ تاریخی اور مذہبی حوالوں کی روشنی میں اسرائیل کے دعوے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور یہ درست لگتا ہے۔ ان کا یہ بیان گریٹر اسرائیلی منصوبے کی تصدیق کرتا ہے۔ دوسری جانب ان کے اس بیان کو بعض مبصرین نے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ قرار دیا ہے، جس کے پیچھے امریکہ ہے، جس میں دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک کے علاقے کا جو ہے وہ سارا اسرائیل میں شامل کر لیا جائے گا۔ ایک طرف امریکی سفیر گریٹر اسرائیل منصوبے کی حمایت کر رہے ہیں، امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف بڑے فوجی آپریشن کی تیاریاں کر رہے ہیں، جس کا مقصد ہی اسرائیل کو محفوظ بنانا ہے۔ امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ کسی مسلم ملک کے پاس ایسے میزائل بھی نہ ہوں جو امریکہ یا اسرائیل کو نشانہ بنا سکے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو چند دن پہلے امریکہ گئے اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے حوالے سے ایران کے بارے میں ایک خفیہ رپورٹ صدر ٹرمپ کو پیش کی۔ امریکہ میں موجود یہودی لابی صدر ٹرمپ پر مسلسل دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ جلد از جلد ایران کے بیلسٹک میزائل اور ایرانی رجیم کو چینج کرنے کے لیے ایران پر حملہ کر دیں، ایران میں اسرائیل اور امریکہ کی حمایت یافتہ حکومت قائم کریں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے بھی ایک ایسے ہی منصوبے کی تصدیق کی ہے۔ اس حوالے سے آنے والے چند دن بہت اہم ہیں۔ دوسری طرف گریٹر اسرائیل کا نظریہ شدت پسند یہودی حلقوں میں پایا جاتا ہے اور اس کا عملی سیاست سے تعلق انتہائی حساس نوعیت کا ہے۔ اسرائیل کے اندر ایسی سیاسی جماعتیں اور لیڈرز موجود ہیں جو اسرائیل کی سرحدوں کو سعودی عرب تک پھیلانا چاہتے ہیں۔ امریکی سفیر کا یہ بیان یا انٹرویو ایسے وقت میں سامنے آیا کہ جب مغربی کنارے میں زمین کو نام نہاد ریاستی اراضی قرار دینے کے لیے اسرائیلی اقدام پر دنیا کے متعدد ممالک پہلے ہی تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ امریکی سفیر کا بیان نہ صرف سفارتی آداب کے حوالے سے اہمیت رکھتا ہے بلکہ اس سے امریکہ کی مشرق وسطیٰ پالیسی پر بھی سوالات اٹھتے ہیں۔ کئی یورپی اور عرب ممالک نے دو ریاستی حل کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے خبردار کیا کہ یک طرفہ بیانات خطے میں امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور ایک نئی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ ایسے بیانات حساس حالات میں کشیدگی کو مزید بڑھا سکتے ہیں، خصوصاً جب غزہ اور مغربی کنارے کی صورتحال پہلے ہی غیر مستحکم ہو۔ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ آیا واشنگٹن اس بیان کی وضاحت کرتا ہے یا نہیں۔ پاکستان سمیت خلیج تعاون کونسل، عرب ممالک اور اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹریٹ سمیت 15 عرب اور اسلامی ممالک نے اسرائیل میں متعین امریکی سفیر کے ان بیانات کو جو ہے اس کی شدید مذمت کی اور اس پر غیری تشویش کا اظہار کیا۔ امریکی سفیر کے یہ بیانات بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کا چارٹر جو ہے اس کی کھلی خلاف ورزیاں اور خطے کی سیکیورٹی و استحکام کے لیے شدید خطرہ ہے۔ یہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پیش کردہ ویژن اور غزہ میں تنازع ختم کرنے کے اس جامع منصوبے کے مکمل منافی ہیں، جو کشیدگی کم کرنے اور امن کے حصول کے لیے حقیقی سیاسی افق پر تلاش کرنے پر مبنی ہے۔ مسلمان اور عرب ممالک کی وزارتِ خارجہ نے وضاحت کی ہے کہ دوسروں کی سرزمین پر اسرائیل کے قبضے کو قانونی حیثیت دینے کی کوشش کرنے والا کوئی بھی بیان رواداری اور پرامن بقائے باہمی کے اقدار کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مقبوضہ فلسطینی زمین یا کسی بھی دوسری عرب سرزمین پر اسرائیل کو قبضے کا کوئی اختیار نہیں اور یہ کھلی جنگ کے مترادف ہوگا۔ یقینی طور پر عرب ممالک اسرائیل کے اس منصوبے پر خاموش نہیں رہیں گے، یہ مسلم ممالک کے لیے ناقابل قبول ہے، لیکن کیا عرب ممالک اسرائیل سے جنگ کے لیے بھی تیار ہیں؟ اسرائیل کی جانب سے جاری توسیعی پالیسیاں اور یک طرفہ اقدامات صرف تشدد اور تنازعات کو مزید
بھڑکانے کا سبب بنیں گے اور کسی بھی منصفانہ سیاسی تصویر تک پہنچنے کے امکانات کو بالکل ختم کر دیں گے۔ لیکن چونکہ غزہ پر حملے اور اب آزاد فلسطینی ریاست کو کسی صورت قائم نہ ہونے دینے کے بیانات اور پالیسی پر مسلم ممالک کا عملاً اسرائیل کے خلاف کوئی اقدام انہوں نے نہیں کیا، بلکہ اسرائیل کو تسلیم کرنے بعض ممالک کی طرف سے اس بات کا اشارہ ہے کہ کچھ عرب ممالک امریکہ اور اسرائیل دونوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، ان کے مفادات امریکہ اور اسرائیل سے وابستہ ہے۔ متحدہ عرب امارات نے بھی اسرائیلی سفارت خانہ قائم کر دیا تھا۔ بہرحال دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔